تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آئیے تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ہماری سند اللہ تک پہنچتی ہے، ہماری سند اللہ تک پہنچتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے یہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ قرآن کو نازل کیا ہے، اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی صفت ہے یہ کلام، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، صفت الہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے عرش کے اوپر سے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ عرش کے اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری محبت میں ہم اتنے محبوب ہیں اللہ کے پاس، اتنے برگزیدہ ہیں اللہ کے پاس، کہ ہماری آسانی کے لیے، ہماری سہولت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری پیدائش سے پہلے قرآن کو نازل کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور قرآن کو آسان کر دیا۔ کتنا اللہ کا فضل ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ ایک تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور اسلام عطا کر دیا، اور اللہ نے اپنا پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو میں نے تم کو پیدا بھی کیا، اور تم کو پیدا اپنی محبت کے لیے کیا، تم کو پیدا اپنی محبت کے لیے کیا، اور جنت کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اور یہ قرآن لے لو، یہ قرآن پڑھ لو، اور تمہیں میری طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ قرآن لے لو، قرآن پڑھ لو، اور تمہیں میری طرف لوٹنا ہے۔ چند چیزیں تمہیں رکاوٹ ڈالنے کی، میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے تمہیں شریعت دی ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور تمہیں میری طرف آنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ فاتحہ میں قرآن کیا ہے؟ اللہ اکبر، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سیدنا علی ابن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تمام علوم دین اور دنیا کے تمام علوم اس قرآن میں موجود ہیں۔ دین اور دنیا کے تمام علوم اللہ نے اس قرآن میں موجود کر رکھ دیے ہیں، لیکن انسان کی عقل قاصر ہے اس کو سمجھنے سے۔ علم دین ہو دنیا ہو، جتنے علوم ہیں، جتنی کتابیں آج بازار میں ہیں، وہ سارے علوم و فنون قرآن میں موجود ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے سمجھ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ فہم موجود ہے تو تم قرآن سے سارے علوم نکال سکتے ہو۔ اس لیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا چاہوں، اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا چاہوں، کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی؟ 50، 200، 300، کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی؟ 1000، 2000، 7 آیتیں ہیں، چھوٹا سا سورہ ہے۔ اگر میں اس کی تفسیر کروں تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اتنے دفتر جمع ہو جائیں گے کہ 70 اونٹ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، 7 آیتوں پر مشتمل سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر کروں تو اتنے دفتر جمع ہو جائیں گے کہ 70 اونٹوں پر ان دفتروں کو رکھا جائے تو 70 اونٹ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام علوم کو قرآن میں رکھ دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ مقدمہ ہے، قرآن کا مقدمہ ہے، قرآن کا انٹروڈکشن ہے، مختصر خلاصہ سمری ہے۔ قرآن کی سمری سورہ فاتحہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، ہم ہوتا ہے کہ قرآن کی سمری کیا ہے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ آپ کا قرآن ہے، کوئی نان مسلم آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ قرآن اللہ کا کتاب بولتے آپ،
کیا ہے اللہ کی کتاب؟ آپ اس کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، بس سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ کا مختصر خلاصہ، سورہ قرآن کا مختصر خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، پورا قرآن اس کا مقدمہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔